عقائد متعلقہ نبوت و رسالت، جو بقیہ عقائد ہیں، کیونکہ متعدد عقائد تو ہم نے بیان کر دیے، جو مزید عقائد ہیں نبوت و رسالت کے حوالے سے وہ انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم بیان کریں گے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالی نے بہت انبیاء بھیجے، بہت سے نبی بھیجے، بہت سے رسول بھیجے۔ بعض کا سری ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے اور بعض کا نہیں، یعنی بعض کا ذکر موجود ہے صراحت کے ساتھ، نام کے ساتھ، اور بعض کا موجود نہیں ہے، بلکہ بعض کا نہیں، اکثر کا موجود نہیں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام جن کا تذکرہ، جن کے نام صراحت کے ساتھ قرآن میں آئے ہیں، ان کی تعداد ہے 26 انبیاء علیہم السلام ہیں کہ جن کے نام صراحت کے ساتھ قرآن میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ کئی انبیاء ہیں، کئی رسل ہیں جن کے نام صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ تو انبیاء علیہم والسلام جن کے اسماء طیبہ صراحت کے ساتھ ملتے ہیں، اس میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، اسی طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام، حضرت سیدنا الیسع علیہ السلام، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام، اور حضرت سیدنا صالح علیہ السلام، حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 26 انبیاء ہیں کہ جن کا نام صراحت کے ساتھ قرآن میں موجود ہے، اور یہ جو میں نے انبیاء علیہم السلام کے مبارک نام لیے ہیں، ان کے اسماء صراحت کے ساتھ آیات قرآنیہ میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کثیر تعداد ہے انبیاء کی، رسول علیہم السلام کی، جن کے اسماء قرآن میں یا احادیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ نہیں ملتے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، سورہ مؤمن کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے کئی رسول بھیجے آپ سے پہلے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے کئی رسول بھیجے، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے بعض کے قصائص واقعات ہم نے بیان کیے، ومنہم من لم نقصص علیک، اور بعض انبیاء ایسے ہیں جن کے قصائص احوال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے، یعنی قرآن میں ان کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں آیا۔ تو بعض کے نام آئے ہیں اور اکثر کے اسماء صراحت کے ساتھ موجود نہیں، لیکن ہم تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے ہمیں نام پتہ ہو یا نہ ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول علیہم السلام مبعوث ہوئے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن پیروی
اقتدا، اتباع، اطاعت ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا اسی طرح ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے مٹی سے تخلیق فرمایا، جس کا ذکر خود قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم کی طرح ہے۔ کما خلقہ من تراب، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ تراب یعنی مٹی سے ہوئی ہے، خاک سے آپ کی تخلیق فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا خلیفہ کیا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد موجود ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک زمین میں ایک خلیفہ جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں کیا بنانے والا ہوں، خلیفتاً خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو حضرت آدم کی تخلیق بغیر ماں باپ کے ہوئی، حضرت آدم کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور تمام اسماء کا، تمام چیزوں کے ناموں کا علم اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، جس کا ذکر بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلہا، اور ہم نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اس کی تفسیر میں صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ تمام اشیاء کے نام تمام زبانوں میں، صرف ایک زبان میں نہیں بلکہ تمام اشیاء کے نام تمام زبانوں میں، ان کے احوال اور ان کے متعلق جو ضروری معلومات تھی، اللہ رب العزت نے وہ تمام علوم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور پھر اسی صفت علم کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی، شرف اور برتری کو فرشتوں پر ظاہر فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور ملائکہ کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، یعنی حضرت آدم کی تخلیق کے بعد جب ان میں روح پھونک دی گئی تو تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ قرآن کہتا ہے اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور انکار کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب شیطان ذہن میں خیال آتا ہے کہ شیطان حکم تو فرشتوں کو تھا، حکم سجدے کا فرشتوں کو تھا، ابلیس کو تو نہیں تھا، کیونکہ وہ تو جن تھا، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کانا من الجن، سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جنات میں سے تھا، تو حکم تو فرشتوں کو تھا، تو پھر یہ جن تو اس میں شامل نہیں ہے، اگر اس نے انکار کیا تو اسے تو حکم ہی نہیں تھا۔ تو علماء نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ یہ رہتا فرشتوں کے ساتھ تھا، یہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، اور بڑا عابد اور زاہد تھا، یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار ہوا کرتا تھا۔ حقیقت کے اعتبار سے وہ جن تھا، لیکن اپنی عبادت اور اپنی ریاضت زہد کی وجہ سے اس کا شمار گروہ ملائکہ میں ہوا کرتا تھا، اس لیے جب حکم دیا گیا تو یہ اس حکم میں شامل تھا، لیکن اس نے انکار کیا۔ ایک دوسری وجہ جو علماء نے یہ بھی بیان فرمائی، کیونکہ افضل کو حکم دیا تھا تو ادنا اس میں خود بخود شامل ہو گیا، کیونکہ فرشتے اعلیٰ ہیں، تو جب اعلیٰ کو حکم دیا تو ان سے کم تر جو
ان سے کمتر جو درجہ رکھتی ہے مخلوق گئی، اس لیے اس کا انکار در حقیقت اللہ رب العزت کے حکم کا انکار تھا، جس کے سبب یہ بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا اور قیامت تک لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 71 سے لے کر 78 تک یہ تمام خلاصہ قرآن میں دیگر مقامات پر بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر ایک مختصر انداز میں جامع کلام آپ کو سورہ صاد کی آیت نمبر 71 سے 78 تک مل جائے گا، جو ایک مکالمہ ہے اللہ رب العزت اور ابلیس کے درمیان۔ بہرحال ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا۔ حضرت آدم سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، بلکہ سب انسان انہی کی اولاد ہیں۔ سب انسان حضرت آدم ہی کی اولاد ہیں، اور اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں۔ انسان کو آدمی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی اولاد آدم۔ اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی تمام انسانوں کے باپ۔ تو حضرت آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اسی طرح یہ بھی عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے جو نبی ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے رسول جو کفار کی طرف مبعوث کیے گئے وہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہیں۔ اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، 950 سال، جس کا ذکر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور فرمایا وہ ان میں رہے، یعنی ان کو تبلیغ فرمائی، نصیحت فرمائی 950 سال۔ 1000 میں 50 کم، یعنی 950 برس آپ نے تبلیغ فرمائی۔ لیکن حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو کفار تھے وہ بہت سخت تھے، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے، استہزاء کرتے، اور اتنے طویل عرصے میں گنتی کے مسلمان ہوئے، گنتی کے لوگ آپ پر ایمان لائے۔ جب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے اور اپنے کفر پر قائم رہیں گے، تو آپ نے اللہ کے حضور ان کی ہلاکت کی دعا کی۔ طوفان آیا، ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ مسلمان، وہ ایمان والے جو آپ پر ایمان لائے تھے، وہ گنتی کے چند افراد، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو آپ نے اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا، ان کے سوا روئے زمین پر جتنے بھی انسان تھے یا جو بھی مخلوق تھی، جو بھی مخلوقات کے قبیل سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، وہ سب کی سب طوفان نوح کے اندر غرق ہو گئیں۔ اور پھر بعد میں جو نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا وہ انہی افراد سے شروع ہوا جو حضرت آدم علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اسی طرح جیسے ابھی گزرا ہے کہ انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا، فکس کرنا، یہ جائز نہیں۔ انبیاء کی تعداد معین کرنا یعنی فکس کرنا یہ جائز نہیں۔ کیوں کہ اس میں مختلف اقوال ہیں، مختلف اقوال آئے ہیں، مختلف اعداد آئے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں عرف کے اندر ایک عدد مشہور ہے 1,24,000 کا، لیکن اس کے ساتھ علماء فرماتے ہیں کہ کم و بیش کا لفظ ضرور استعمال کیا جائے، کم و بیش کا اضافہ ضرور کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعداد چونکہ ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہے کہ کتنی ہے، اس لیے مختلف اقوال کی روشنی میں ہم کسی ایک قول پر اعتماد نہیں کر سکتے کہ بس اتنے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ہوگا کیا؟ جب ہم کسی ایک عدد پر جب ہم اس کو معین کر لیں گے
تو ہو سکتا ہے کہ اس عدد سے زیادہ ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عدد سے کم ہوں۔ اگر وہ معین عدد سے انبیاء زیادہ ہیں تو نبیوں کی نبوت کا انکار لازم آئے گا، کم ہیں تو غیر نبی کو نبی ماننا لازم آئے گا۔ بدو صورت، دونوں صورتوں میں یہ جائز نہیں ہوگا، لہٰذا یہ دونوں باتیں کفر ہیں، یاد رکھیے گا۔ غیر نبی کو نبی ماننا اور نبی کی نبوت کا انکار کرنا، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اگر ہم ایک مثال، ایک تمثیل، اگر ہم کہیں کہ جناب 1,24,000 ہی ہیں اور اس سے زیادہ ہوئے تو جو زیادہ ہیں ہم نے ان کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اگر ہم کہیں کہ یہ 1,24,000 ہی ہم کہیں گے اور اس سے کم ہوئے تو پھر جناب علی ہم نے غیر نبی کو نبی شمار کر دیا۔ تو یہ دونوں صورتیں کفر کی طرف لے جاتی ہیں اور یہ دونوں صورتیں کفر ہیں، لہٰذا اعتقاد یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح عقیدہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کے مختلف درجے ہیں، یہ درجات خود اللہ رب العزت نے ان انبیاء کو عطا فرمائے ہیں، تو بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام۔ یہ 5 انبیاء ہیں، ان حضرات کو مرسلین اور اولو العزم کہا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاحقاف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، کما صبر، جیسا کہ صبر کیا اولو العزم من الرسل، اولو العزم رسولوں نے، اولو العزم یعنی ہمت اور بلندی والے، حوصلے والے رسولوں نے جس طرح صبر کیا تم بھی صبر کرو۔ تو یہ اولو العزم سے کیا مراد ہے؟ وہ کون سے رسول ہیں جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے؟ وہ 5 ہیں جن کا ذکر تفسیر تبری میں بھی آیا ہے، یعنی اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر تبری میں صاحب تفسیر تبری نے یہ قول حضرت عطا خراسانی رحمہ اللہ کا نقل کیا کہ اس سے مراد حضرت نوح ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی یہ جو اسماء ہیں یہ فضیلت کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اولو العزم رسولوں کی تعداد اور ان کے ناموں کو بیان کیا جا رہا ہے، ورنہ سب سے زیادہ فضیلت تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ، ان کے بعد حضرت عیسیٰ، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا درجہ ہے۔ تو یہ درجات 5 حضرات، یہ 5 حضرات، باقی تمام انبیاء و مرسلین، تمام انسانوں سے، تمام ملائک سے، جمیع مخلوقات الہی سے یہ 5 افضل ہیں، جمیع مخلوقات الہی سے یہ 5 افضل ہیں۔ جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں، بلا تشبیہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے، توسل، صدقے، نسبت سے آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ اسی طرح عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء اللہ کے حضور عظیم وجاہت و عزت والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَكَانَ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی عزت والے ہیں، وجاہت والے ہیں، شرف والے ہیں، تکریم والے ہیں، بزرگی والے ہیں، اور تمام انبیاء ایسے ہی ہیں۔ تمام انبیاء اللہ کی بارگاہ میں عزت والے ہیں، یاد رکھیے گا، وجاہت اور مرتبے والے ہیں، اور ان کے لیے ہلکے الفاظ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ شاید انبیاء کی توہین کر کے ہماری توحید مضبوط ہوگی۔
بعض لوگ اس مغالطے کا شکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کی توہین کی جائے، انبیاء کی شانوں کو گھٹائیں گے تو ہماری توحید مضبوط ہوگی، یا ہمیں توحید جو ہے ہماری توحید پختہ ہوگی۔ اور حقیقت ایسا ہے کہ انبیاء کی شان کو گھٹانے والا توحید کے نور سے محروم ہو جاتا ہے، اور انبیاء کی شان اور وجاہت کو کم کرنے والے کے حصے میں پھر توحید کی حلاوت نہیں آتی، بلکہ وہ توحید کی چاشنی، حلاوت، مٹھاس سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور ان کی عزت اور تعظیم والے کلمات سے ان کا ذکر کرتے ہیں، اور عزت و تعظیم کا سلسلہ انبیاء سے قائم رکھتے ہیں، تحریر میں، تقاریر میں، گفتگو میں اور اپنے اعتقاد میں جو انبیاء کی تعظیم اور توقیر کے قائل ہوتے ہیں، آپ یقین کیجئے ان کی توحید پر آنچ نہیں آتی، بلکہ انبیاء کی تعظیم اور توقیر ان کی توحید کو مضبوط بنا دیتی ہے اور انہیں توحید کی حقیقی چاشنی اور حلاوت عطا کرتی ہے۔ بعض لوگ اس مغالطے کا شکار ہو کر انہوں نے ایسے ایسے کلمات اپنی کتب کے اندر تحریر کیے کہ ایک غیرت مند صاحب ایمان ان کو اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ اور اگر تقویت الایمان نامی کتاب کے اندر یہ حیا سوز، دل سوز عبارتیں جا بجا موجود ہیں، جہاں انبیاء علیہم السلام کے لیے اتنے نازیبا کلمات استعمال کیے، الامان والحفیظ، نقل کفر کفر نباشد، تو اس لیے انبیاء عزت والے ہیں، وجاہت والے ہیں، ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوں وہ ناپ تول کر ہوں، ان کے بارے میں الفاظ تو الفاظ رہے، اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھنا ضروری ہے کہ ان کے بارے میں برے خیالات بندے کو ایمان سے دور لے جاتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کی تعظیم اور توقیر یہ بڑی اہم ہے اور اہم فرائض، بلکہ انبیاء کی تعظیم اور توقیر یہ اہم فرائض میں سے ہے۔ آگے تو اللہ کے نزدیک یہ بڑی وجاہت اور بڑی عزت والے ہیں، انہیں چوڑے چمار کی مثل کہنا یہ کھلی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ انبیاء کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرماتا اور اعلانیہ دعویٰ فرما کے جو محال عادی ہے، محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو عادت کے اعتبار سے محال ہیں، جو چیزیں عادت کے اعتبار سے محال ہیں ان کو ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے، اور منکروں کو اس کی مثل کی طرف بلاتا ہے، اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبی سے معجزہ ہوتا ہے، یاد رکھیے معجزہ جو ہے خلاف عادت کام، جو محالات عادیہ ہو، یعنی عام طور پر عادت کے اعتبار سے جو محال ہو نبی اس کو ظاہر فرما۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا یہ کون کر سکتا ہے؟ کنکریاں کلمہ پڑھیں، اشجار حضور کو سلام کریں، یہ حضور کے معجزات ہیں، یا حضرت دیگر حضرات انبیاء کے جو معجزات ہیں کہ حضرت موسیٰ کے معجزات موجود ہیں، حضرت داؤد کے معجزات موجود ہیں، حضرت سلیمان کے معجزات موجود ہیں، یہ وہ افعال ہیں، یہ وہ کام ہیں جو عادت کے اعتبار سے دیکھیں تو لوگوں کے لیے محال ہیں، لیکن رب کریم ان کے صدق پر، ان کے اعلان نبوت پر ان چیزوں کو ظاہر فرماتا ہے، اور جو منکر ہیں وہ اس کی نظیر لانے سے عاجز رہتے ہیں۔ اگر منکر بھی اسی طرح کا معاملہ کرے تو آپ مجھے بتائیے پھر جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعوے کے مطابق ظاہر کر دے تو مجھے بتائیں پھر سچے اور جھوٹے میں فرق کیسے کریں گے؟ سچے اور جھوٹے میں فرق کیسے ہوگا؟ تو اس لیے جو نبی نہیں ہوتا اور دعویٰ کرے، وہ دعویٰ کرنے کے باوجود بھی اپنے دعوے کے مطابق کوئی چیز ظاہر نہیں کر سکتا۔ اگر اس سے بھی یہ ظاہر ہو جائے تو پھر سچے اور جھوٹے میں کیا فرق ہوگا؟ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے کئی دعوے کیے لیکن وہ اپنے دعوے میں جھوٹا اس لیے نکلا کہ وہ خود جھوٹا تھا، اور اس سے قبل جو
گزرے ہیں لوگ جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں، ان کا بھی معاملہ یہ تھا۔ تو اس لیے اللہ جھوٹے کے دعوے کو اس لیے پورا نہیں فرماتا تاکہ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق امتیاز قائم رہے۔ اسی طرح ایک بات اسی سے کہ نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور ولی سے ایسی بات صادر ہو جو خلاف عادت ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کافر و مشرک ہمیں کوئی خلاف عادت کام کر کے دکھا دے، ہم تب بھی اس کو ولی نہیں مان سکتے، ہم تب بھی اس کے اس کام کو کرامت نہیں کہتے، کیونکہ عام مؤمنین سے جو چیز صادر ہو خلاف عادت اس کو معونت کہتے ہیں، اور بے باک فجار سے کفار سے اگر ان کی بات کے موافق کوئی چیز ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں، اور اگر ان کے خلاف ظاہر ہو تو اس کو اہانت کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھیے، اگر کافر اور فجار کے دعوے کے مطابق کوئی چیز ظاہر ہو تو اسے استدراج کہا جاتا ہے، کرامت نہیں۔ کرامت تو اولیاء سے ظاہر ہوتی ہے، عام مومنین سے ہو تو معونت ہے، اور اگر کافر کی دعوے کے خلاف بات ہے تو اس کو اہانت کہتے ہیں۔ اور نبی سے اعلان نبوت سے قبل اگر خلاف عادت چیز ظاہر ہو تو اسے ارہاس کہتے ہیں، اور نبوت کے بعد ہو اعلان نبوت کے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح باحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہے آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ان کو ایک آن ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات شہداء سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے، فلہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی بیوہ عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے، بخلاف انبیاء کے کہ انبیاء کا نہ تو ترکہ بڑھتا ہے نہ ہی ان کی ازواج کو نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔